اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کی دعوت کی، ناظرین بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، مہربانی کر کے مکمل سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو جب نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا کہ عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ چنانچہ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی رسول اللہ اور صحابہ کرام کی دعوت کریں تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ اور صحابہ کرام کو بلاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیرے بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولوں پر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کانوں سے بھری پڑی تھی۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کانا ڈالنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے اور جب صحابہ کرام نے کانا کھایا تو کانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ کانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے یہ کانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر سر بسجود ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی کہ اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے، فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کانا بیچ دیا، اب تیرے محبوب جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا سے فارغ ہوئے اور ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بشارت سنانے لگے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔